کیا آپ نے کبھی دل سے دعا مانگی، آنسو بہائے، سجدوں میں گڑ گڑائے، لیکن پھر بھی وہ دعا فوراً قبول نہ ہوئی؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا نہیں سنی، یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حکمت چھپی ہے جو آپ اس وقت نہیں دیکھ پا رہے؟ اگر آپ بھی اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو یہ مضمون آخر تک ضرور پڑھیں، کیونکہ شاید آج آپ کو دعا اور قبولیت کے بارے میں ایک نئی سمجھ حاصل ہو جائے۔ دعا مومن کا سب سے قیمتی ہتھیار اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اپنی کمزوری، محتاجی اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، یعنی مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ قبول کرنے والا ہے تو بعض دعائیں فوراً پوری کیوں نہیں ہوتی؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دعا کا قبول ہونا اور دعا کا فوراً ہماری خواہش کے مطابق پورا ہونا ایک ہی چیز نہیں ہے۔ انسان عموماً قبولیت کو صرف اسی صورت میں دیکھتا ہے جب اسے وہ چیز فوراً مل جائے جو وہ مانگ رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا سنتا ہے، لیکن وہ اس کا جواب اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے۔ بعض اوقات وہی چیز جسے ہم اپنے لیے بہترین سمجھتے ہیں حقیقت میں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرِهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، یعنی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ بعض اوقات انسان ایک خاص نوکری، رشتہ، کاروبار یا خواہش کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن اللہ اسے نہیں دیتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں نقصان پوشیدہ ہے۔ بعد میں وقت گزرنے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ اس کی اپنی خواہش سے بہتر تھا۔ دعا فوراً قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ ہر چیز کو صحیح وقت پر انجام دیتا ہے۔ جس طرح ایک بیج زمین میں ڈالنے کے فوراً بعد درخت نہیں بنتا، اسی طرح بعض دعاؤں کے نتائج ظاہر ہونے میں وقت لگ سکتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دعا کے ذریعے اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ اگر ہر دعا فوراً پوری ہو جائے تو ممکن ہے بندہ دعا کرنا ہی چھوڑ دے، لیکن جب وہ بار بار دعا کرتا ہے تو اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یہ تعلق خود ایک عظیم نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی دعا 3 طریقوں سے قبول ہوتی ہے، یا تو اسے وہ چیز دنیا میں عطا کر دی جاتی ہے، یا اس کے بدلے کوئی مصیبت دور کر دی جاتی ہے، یا اس کے لیے آخرت میں اجر ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، اگرچہ اس کی قبولیت کی صورت مختلف ہو سکتی ہے۔ کبھی دعا کا اثر ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کسی آنے والی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ انسان چونکہ غیب نہیں جانتا، اس لیے وہ اس خیر کو محسوس نہیں کر پاتا جو اللہ نے اس کے لیے مقدر فرمائی ہوتی ہے۔ قبولیت دعا کے لیے صبر بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے میں نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مایوسی اور جلد بازی دعا کے آداب کے خلاف ہیں۔ بعض اوقات انسان زبان سے دعا کرتا ہے لیکن دل پوری طرح متوجہ نہیں ہوتا۔ دعا میں اخلاص، یقین اور توجہ بہت اہم ہے۔ جب بندہ دل کی گہرائی سے اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا ایک خاص روحانی کیفیت اختیار کر لیتی ہے۔ حلال رزق بھی قبولیت دعا میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کی کمائی حرام ہو، کھانا حرام ہو اور زندگی حرام ذرائع سے چل رہی ہو تو دعا کی قبولیت متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ اپنی روزی اور معاملات کو پاکیزہ رکھے۔ گناہ بھی بعض اوقات انسان اور قبولیت دعا کے درمیان رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے
تو وہ اللہ کی رحمت کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ دعا کے مخصوص اوقات بھی اہم ہیں۔ رات کے آخری حصے میں سجدے میں، اذان اور اقامت کے درمیان، جمعہ کے دن ایک خاص وقت میں اور افطار کے وقت دعا کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ان اوقات میں دعا کرنا سنت کے مطابق ہے۔ بعض لوگ دعا کو صرف مانگنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ دعا بذات خود عبادت ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ اللہ کی بندگی اور اپنی محتاجی کا اظہار کرتا ہے۔ یہی عبادت اس کے لیے اجر کا سبب بنتی ہے، چاہے مطلوبہ چیز فوراً حاصل ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی حالت سے باخبر ہے۔ اگر کوئی دعا فوراً پوری نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے یا دعا سنی نہیں گئی۔ کبھی دعا کی تاخیر بھی رحمت ہوتی ہے۔ فرض کریں ایک بچہ کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، تو ایک سمجھدار والد فوراً وہ چیز نہیں دیتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی کامل حکمت کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ تاریخ اسلام میں انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں میں بھی بعض اوقات تاخیر نظر آتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے برسوں صبر کیا، حضرت ایوب علیہ السلام نے طویل بیماری برداشت کی، اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے بھی آزمائشوں کا سامنا کیا، لیکن آخرکار اللہ کی مدد آئی۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ دعا کے ساتھ صبر اور یقین بھی ضروری ہیں۔ مومن جانتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ جب دعا فوراً قبول نہ ہو تو انسان کو اپنی دعا چھوڑ نہیں دینی چاہیے، بلکہ اسے مزید اخلاص، عاجزی اور امید کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کو اپنے بندے کا بار بار دعا کرنا پسند ہے۔ دعا صرف دنیاوی چیزوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ ہدایت، تقویٰ، ایمان کی مضبوطی، اچھے اخلاق اور آخرت کی کامیابی کی دعائیں بھی بہت اہم ہیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو بہت سی ایسی دعائیں ملیں گی جو کبھی قبول نہ ہونے پر ہمیں افسوس تھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ان کا پورا نہ ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر تھا۔ یہ تجربات اللہ کی حکمت پر یقین کو مضبوط کرتے ہیں۔ قبولیت دعا کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ بندے کو اس کی توقع سے بہتر عطا فرما سکتا ہے۔ بعض اوقات بندہ ایک چیز مانگتا ہے لیکن اللہ اسے اس سے کہیں زیادہ بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ مومن کا کام دعا کرنا ہے، جبکہ قبولیت کی صورت، وقت اور انداز اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب بندہ یہ حقیقت سمجھ لیتا ہے تو اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھ جاتا ہے۔ آخر میں ایک اہم بات، دعا فوراً قبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کی دعا رد کر دی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے بہتر وقت مقرر کر چکا ہو، کوئی مصیبت دور کر رہا ہو، آپ کے لیے آخرت کا اجر جمع کر رہا ہو، یا آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہو۔ مومن کا فرض ہے کہ وہ دعا کرتا رہے، صبر کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ جو رب دل کی خاموش آواز سن لیتا ہے وہ آپ کی دعا کو بھی جانتا ہے، آپ کی ضرورت کو بھی سمجھتا ہے اور آپ کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جس میں حقیقی بھلائی ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور کومنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔